السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ فَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ سورہ ہجر کی 87 اور 88 نمبر کی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اور پھر دوسرا ارشاد یہ ہے کہ جو ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ یہ دو ارشادات ہیں۔ آیت کے مطالب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم آپ کو 7 آیتیں دہرانے والی اور پھر قرآن عظیم عطا کیے۔ اب اس کے بعد یہ نعمتیں آپ کو ملنے کے بعد آپ کی نظریں ان لوگوں کی طرف نہ جانا چاہیے جن کو ہم دنیا کی چیزیں مختلف لوگوں کو استعمال کے لیے برتنے کے دیے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان پر غم مت کیجیے جو آپ موت کے بعد کی ابدی زندگی کی طرف بلا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ دنیا پرستی میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا برائے دنیا کا نظریہ اختیار کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں، ان پر غم مت کیجیے آپ۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے بازو کو مومنین کے لیے جھکائے رکھیے۔ مومنین کون ہیں؟ جو سیدھے سادے معاشی اعتبار سے کمزور لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ ظاہر ہے ان سے آپ توجہ مت ہٹائیے، بلکہ ان کے تواضع کے لیے آپ اپنے بازو کو جو ہے جھکائے رکھیے۔ وہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ دنیا کیا ہے؟ مزرعۃ الآخرہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو سب سے پہلے انسان بنایا، پھر ہم کو مسلمان بنایا، پھر مسلمانوں بھی الحمدللہ جو عقیدہ ہونا چاہیے، جو توحید خالص ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو رہنمائی کیے۔ تو یہ دنیا کی جو زندگی ہے ہمارے لیے موت تک امتحانی زندگی ہے۔ پھر امتحان کیسے لیا جا رہا ہے؟ مسلسل عمل کے ذریعے لیا جا رہا ہے ہمارا امتحان۔ تو پھر امتحان میں کامیابی حاصل کرنا انسان کا مقصد حیات ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو آدمی اس دنیا میں اس طرح زندگی بسر کیا، سمجھا، اور پھر وہ عقیدہ اور عمل اختیار کیا جس کی وجہ سے موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچا لیا جائے گا، اور پھر اس کے عقیدے عمل کا بدلہ اللہ رب العالمین جنت عطا کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں دوزخ سے بچا لیا جانا، جنت میں داخل کیا جانا، یہ کیا ہے؟ فقط فاز، وہ آدمی کامیاب ہو گیا، یقیناً کامیاب ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ہماری زندگی چند روزہ زندگی ہے، معلوم نہیں کہ کب ختم ہو جائے گی، لیکن
زندگی انسان اس طرح گزار رہا ہے الا ماشاء اللہ کہ ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، مرنا نہیں ہے، ہو آئے گی، موت آئے گی، لیکن وہ اللہ رب العالمین اپنی کتاب کے ذریعے اور اپنے انبیاء کے ذریعے جس حقیقت کو سمجھا دیے ہیں وہ کیا ہے کہ دنیا عارضی چند روزہ امتحانی زندگی ہے، اصلی زندگی تمہاری آخرت کی زندگی ہے۔ تو یہی بات اللہ فرماتے ہیں انا اخلصناہم بخالصۃ لذکر الدار، انسانوں میں انبیاء اکرام کو اللہ رب العالمین اس لیے منتخب کیے دنیا پرست انسانوں کو موت کے بعد کی ابدی زندگی کی یاد دلاتے رہیں، یہ دنیا چھوڑنا ہے، اصلی زندگی تمہاری آخرت کی زندگی ہے۔ پھر اس زندگی کے لیے کیا کر رہا ہے انسان، سمجھا؟ تو اللہ رب العالمین بتانے کہ جو ہے نا انسان کو جو ہے نا یہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی کے تعلق سے سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، کھاؤ پیو مزہ کرو، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، یا ہے بھی دیکھا جائے گا، یا پھر ہے بھی تو پھر ہم امت محمدیہ ہیں، ہمارے لیے جنت ہے، وہ دوسروں کے لیے دوزخ ہے، یا پھر ہمارے رسول جو ہے نا کیا کریں گے، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو ہاتھ ڈال ڈال کے نکال لیں گے، سفارش کر کے بچا لیں گے، یہ تصورات ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین کیا بتا رہے ہیں اس آیت کے اندر، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو یقیناً 7 مثانی 7 آیتیں جو دہرائی جاتی ہیں بار بار، اور قرآن عظیم عطا کرے۔ تو یہ وہ نعمت ہے، اس کے ملنے کے بعد تمہاری نظریں ان جو ہے لوگوں کی طرف جن کو ہم برتنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے دیے ہیں ان کی طرف نہیں جانا، بول رہے رب العالمین۔ کیا بات ہے بھائی کہ یہ دنیا میں جو انسان دنیا برائے دنیا کا نظریہ اختیار کر کے زندگی بسر کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں فلا یغررک تقلب فی البلاد، یقیناً تمہاری نظریں ان لوگوں کی طرف نہیں جانا چاہیے جو یعنی زمین پر چلتے شہروں میں چلتے پھرتے ہیں، دنیا کے عائش ہر قسم کی سہولتیں ان کو فراہم ہیں، تو ظاہر ہے تمہاری نظریں ان کی طرف نہیں جانا پڑے، تم کو دھوکے میں نہیں ڈالنا چاہیے ان کا چلنا پھرنا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو ہے یہ سورہ مومن کی جو ہے نا 4 نمبر کی آیت تھی، اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں بتا رہے ہیں وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نظریں کہ وہ دنیا پرست لوگوں کی طرف نہیں جانا چاہیے جو دنیا میں جو ہے نا زمین پر چل رہے پھر رہے ہیں، کہ ان کا جو تکبر ہے، ان کے جو وسائل کی وجہ سے ان کے جو نظریات ہیں، ظاہر ہے کہ جو ہے آپ کی نظریں ان کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور ان کا چلنا پھرنا تم کو جو ہے دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہیں ان کو دنیا دے رہے ہیں، بلکہ دنیا امتحان کے لیے دی گئی ہے۔ تو جو ہے اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ یہ بات کہ انسان کیونکہ جو چیز ظاہری ہے فوری ملنے والی ہے تو ظاہر ہے انسان کو شیطان اس طرف مائل کرتا ہے، اور اب موت کے بعد کی زندگی دیکھا جائے گا، موت کے بعد کا معاملہ دیکھا جائے گا۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے اندر وہ چیز وہ یقین پیدا ہونا چاہیے۔ تو کیا ہے کتاب کیوں دی گئی ہے؟ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب کی جو اہمیت ہے آج ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی اہمیت، اور اس کتاب ہدایت کو ہم کیسے پڑھ رہے ہیں؟ بلا سوچے سمجھے ثواب کے لیے، برکت کے لیے، تعویذ گنڈوں کے لیے، سمجھے نہیں آپ تلاوت کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن انسانوں کو سیدھا اپنی منزل کو پہنچنے کا راستہ بتاتی ہے۔ منزل کیا ہے؟ مغفرت جنت ہے، درجات جنت ہے، نمائے جنت ہے۔ تو یہ قرآن وہ راستہ بتاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ آج اللہ رب العالمین کی اس نے جو ہے نا قیمتی چیز اس کو چھوڑ کر انسان کدھر جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ بات جو ہے نا سورہ یونس میں 57 اور 58 نمبر کی آیت میں بتا رہے ہیں یا ایھا الناس
قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت نامہ بشکل قرآن آ چکا ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ سینوں میں جو بیماریاں ہیں ان کے لیے نسخے شفا ہے، اور پھر ہدایت ہے اس پر ایمان لانے والوں پر، اور کیا ہے اس ہدایت پر چلیں گے تو اللہ کے رحمت کے مستحق ہوں گے، عارضی اور ابدی رحمتوں کے مستحق ہوں گے۔ اور پھر یہ وہ نعمت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہوا خیر مما یجمعون۔ ہر انسان کے لیے یہ بات ہے۔ انسانوں میں جو ہے نا 3 کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں، ایک غریب لوگ ہوتے ہیں، ایک متوسط لوگ ہوتے ہیں، ایک جو امیر لوگ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ جس انداز میں کما رہے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، سمجھے آپ، اگر ان کو دنیا کا بادشاہ بھی بنا دیا جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ خیر مما یجمعون، تم جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں ان ساری نعمتوں سے افضل ترین نعمت ہے قرآن مجید۔ لیکن آج ہمارے پاس اس کی کیا اہمیت ہے؟ جن کے پاس اہمیت ہے تو صرف کیسے، کیا اہمیت ہے اس کی؟ کیا ہم سمجھ کر پڑھ رہے ہیں اللہ رب العالمین کلام کو؟ وہ فکر پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین جو ہے ہماری فکر کو دنیا نہیں آخرت، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر مقدم رکھتے ہو، جب بھی سوچتے ہو دنیا کا نفع دنیا کا نقصان، سمجھا آپ؟ حالانکہ دنیا عارضی چند روزہ فانی زندگی ہے، وہ آخرت ابقا ہے، بہتر ہے، خیر و ابقا، یہ بہتر ہے، اور آخرت جو ہے نا ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی بات اللہ رب العالمین انسانوں کو انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے سمجھا دیا، انسانوں یہ دنیا کی زندگی چھوڑنے کا مقام ہے، امتحانی زندگی ہے، اور پھر تم کو جو موقع دیا گیا ہے اس کو برتو، یوٹیلائز کرو، استعمال کرو، اور آخرت کی زندگی میں دوزخ سے بچنے کی تیاری کرو۔ یہی بات کیا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ کے صحیفوں میں اور موسیٰ علیہ السلام، یہی بات بھئی، یعنی بنیادی بات دنیا نہیں آخرت، دنیا پرست انسانوں کو امتحانی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر زندگی بسر کر رہا، وہ انسان کو اللہ رب العالمین کتابوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے بتا دیے۔ تو جب ہمارا مقصد زندگی آخرت ہے تو پھر اس آخرت کے لیے ہماری سوچ کیا ہے، پھر سوچ کے مطابق ہمارا عمل کیا ہے۔ ہماری زندگی بستر سے اٹھ کر ظاہر ہے بستر پر پڑنے تک جو کاروبار معاملات میں ہے، تو کیا ہماری فکر اسی دنیا کے حد تک محدود ہے، یا پھر ہم سوچ رہے ہیں کہ چھوڑنا ہے یہ دنیا اور پھر وہ ہم آخرت میں رب کے سامنے حاضر ہونا، حساب کتاب دینا ہے، وہی زندگی اصلی زندگی ہے؟ تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں سورہ قصص میں 60 اور 61 نمبر کی آیت میں، وہ کیا ہے آیت، استغفر اللہ العظیم، وما آتاکم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتہا، جو کچھ بھی تم کو دنیا میں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت ہے اور متاع ہے، بس متاع کے معنی برتنا، استعمال کرنے کے لیے ہے۔ وما عند اللہ خیر و ابقیٰ افلا تذکرون، کہ وہ زندگی جو ہے نا ہمیشہ کی زندگی ہے اور بہتر زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی استعمال کرنا ہے، کیا ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو، یا پھر ہم جو ہے نا اس دنیا کو جمع کر کے سمیٹ کے رکھ رہے ہیں، پراپرٹی پہ پراپرٹیاں، بینک بیلنس، بہت بڑے فارم ہاؤس، بڑے کئی ایکڑ زمین، کیا اسی میں لگے ہوئے ہیں؟ غور کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا ہے وہ، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ فَلَا تَعْقِلُونَ، کہ جو ہے جو کچھ بھی دیے اللہ تعالیٰ استعمال کے لیے دیے ہیں اور دنیا کی زینت ہے، تو پھر کہ وہ زندگی آخرت کی ابدی اور ہمیشہ کی زندگی ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ دنیا میں ہر کام کرتے ہیں ہم، تو کیا کرتے ہیں؟ عقل کو استعمال کرتے ہیں، جس میں نفع ہوتا ہے اس کو اختیار کرتے ہیں،
جس میں نقصان ہوتا ہے اس سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، بلکہ نقصان تو بہت دور کی بات ہے، اندیشے نقصان سے انسان فراری ہے، نقصان ہونے والا ہے، آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر اب تم کو عقل نہیں ہے، عقل سے کام نہیں لیتے، فانی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یا اس کو جو حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا لوگوں کے حقوق تلف کر رہے ہیں، لوگوں کا مرڈر کر رہے ہیں، ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، سمجھے آپ؟ تو یہ کیا ہے؟ چھوڑ کے جانا ہے نا، پھر انہی اعمال کا تم کو آخرت میں بدلہ ملنے والا ہے۔ تو پھر سوچنا چاہیے، افلا تعقلون، کیا کر رہے ہیں؟ موت کے ساتھ ہی ایک لمحہ آ گیا، سانس رک گئی، معاملہ ختم، دنیا کا پورا معاملہ برخاست، جو سوچ ہماری جو نہ فکر تھی وہ پوری کی پوری یہیں دھرے رہ جائے گی، اور انسان چلا جائے گا، رب کے سامنے حاضر ہوگا حشر کے دن۔ تو ظاہر ہے وہ زندگی اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ موقع دیے تھے، لیکن آج انسان کدھر جا رہا ہے؟ ضروری غور کرنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حساب لیے جانے سے پہلے اپنا حساب لیا کرو، تمہارا حساب لیے جانے والا ہے۔ ایک آدمی ہے جو کسی جو ہے اس کو دکان کے کاؤنٹر پہ بٹھا دیا گیا ہے، اور پھر دن بھر جو سیل ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ انہیں میں منمانی کرے گا، جو کاؤنٹر پہ بیٹھنے والا ہے انہیں کیا کرتا ہے؟ ارے میرے مالک کو حساب دینا ہے، سیٹ کو شام میں حساب دینا ہے، اس فکر سے انہیں جو کاؤنٹر پر رہے گا، کاؤنٹر پر بیٹھے گا، اگر کوئی غلطی آ جائے گی تو پریشان ہوگا۔ تو پھر یہ دنیا کی زندگی عارضی اور چند روزہ زندگی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ یاد رکھو یہ زندگی فانی زندگی ہے، برتو، استعمال کرو، اس کو استعمال کرنے میں وہ محبت آڑ نہیں آنا چاہیے، بیوی بچے، سمجھے آپ، قبیلہ خاندان، دور کے قریب کے رشتہ دار نہیں آنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، سمجھے آپ، رشتہ داروں کے تعلق سے، والدین کے تعلق سے، سمجھو پڑوسیوں کے تعلق سے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے ہیں ان کو ادا کرنے کی پوری کوشش ہونا چاہیے۔ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں، یا لوگوں کے حق تلف کر کے ہم جو دولت کو جمع کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ دولت کا کام آنے والی نہیں ہے، سمجھا؟ اللہ تعالیٰ بتانے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ مال، یہ اولاد دنیا کی زیب و زینت ہے، صرف بول لینے کے لیے ہے کہ اتنے بیٹے ہیں، اتنے بیٹیاں ہیں، سمجھا؟ اور پھر مال، اتنی پراپرٹیاں ہیں، اتنے بینک بیلنس ہے، اتنے فارم ہاؤس ہے، اتنے بلڈنگاں ہیں، صرف بول لینے کے لیے۔ اللہ بتانے کیا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زیب و زینت ہے، باقیات والباقیات الصالحات، جو باقی رہنے والے ہیں، صالح اعمال ہے جس کا بدلہ موت کے بعد زندگی میں جنت عطا ہوگی۔ تو صالح اعمال کی طرف فکر ہے، یا صالح اعمال کو نظر انداز کر کے ہم تو شرک بدعت چھوڑ دیے، لوگوں کے حقوق تلف کر رہے ہیں، ظلم و زیادتی ہے، سمجھے آپ؟ تو جو مال جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ نہیں کر کے جمع کر کے رکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے جو مال خرچ کرو گے، سمجھو صالح اعمال اختیار کرو گے، وہی جو ہے نا کیا ہے، وہ امید کے اعتبار سے بھی اور بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے بولے رب العالمین۔ تو یہاں جو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا عقل نہیں ہے تم کو؟ عقل سے کام نہیں لیتے؟ دنیا کا ہر معاملہ عقل سے کام لیتے، لیکن آخرت کے بارے میں امید ہے، حل کلمہ پڑھ لیے، شرک بدعت چھوڑ دیے، بس ختم۔ غور کرنا ضروری ہے نا ہم کو، معمولی بات نہیں ہے کہ جو ہے الحمدللہ ادارے کی طرف سے جو بات کہی جا رہی ہے اور پھر جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہیں الحمدللہ اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں، کیا پھر ہماری زندگی ویسی ہے؟ کیا ہے ایک طریقہ کار کہ نبوی طریقہ ہونا ضروری ہے، وہی طریقہ اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ تو نبوی طریقہ کیا ہے؟ دنیا کو آخرت پر مقدم نہیں رکھنا، جہاں دنیا کا نفع ہے وہاں رب کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنا، جو اللہ تعالیٰ موقع دیے ہیں تمیاب۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، اس کے بعد کیا آیت ہے؟ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا وَهُوَ لَاقِيهِ
کا ممتناہ متاع الحیات الدنیا وہو فی الآخرۃ من المحضرین۔ اللہ فرماتے ہیں کیا وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین جو ہے نا متاع حسنہ کا وعدہ کیا ہے، کیا متاع حسنہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی میں دو رخ ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، کہ آخرت کی زندگی میں دو رخ ہیں، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے، وہ دائمی زندگی ہے۔ ایسا نہیں کہ چند دن دوزخ میں جلے اس کے بعد جنت میں جائیں گے، ایسا معاملہ۔ جو آدمی دوزخ میں چلے گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، لا یموت فیہا ولا یحیا، اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا، نہ موت آئے گی نہ زندگی کا جو اس کو جو مزہ آئے گا۔ تو اللہ بتا رہے ہیں اس کے بعد جو دوسری زندگی ہے کہ جو ہے مغفرت جنت ہے، تو ظاہر ہے دو زندگیاں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا کہ جس سے اللہ رب العالمین وعدہ کیا ہے حسنہ کا، کس سے وعدہ ہے وہ؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کریم۔ کس سے وعدہ ہے؟ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے اجزاء سے پاک رکھنے کی کوشش کرے اور ایمان کے تقاضوں کو عملی طور پر پورا کرتے رہے، تو ان کے لیے جو ہے نا ان کے لیے مغفرت ہے، اجر کبیر ہے، اللہ رب العالمین نے وعدہ کیے ہیں۔ تو جس سے اللہ رب العالمین وعدے حسنہ کیے ہیں، افمن وعدناہ وعدا حسنا وہو لاقی، یقیناً اس کو وہ حاصل کرنے والا ہے، یقیناً اس کو حاصل کرنے والا، اس کو مل کے رہے گی جنت انشاءاللہ۔ کا ممتناہ متاع الحیات الدنیا وہو فی الآخرۃ من المحضرین، کیا وہ شخص جس کو دنیا کے وسائل پورے کے پورے دے دیے گئے، ہر قسم کے وائس دے دی گئی اور دنیا کے اس کو بادشاہ بنا دیا گیا، کئی حکومتوں کا مالک بن گیا انہیں، سمجھا؟ تو کیا وہ آدمی جس کو دنیا کی زندگی جو ہے نا زندگی کو برتنے کے لیے دی گئی ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں سب کچھ ہے، دولت ہے، عیش ہے، حکومت ہے، اختیارات ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن موت کے ساتھ ہی معاملہ دنیا سے ختم۔ اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دنیا کو مزین کر کے بتاتا ہے، ڈیکوریٹ کرتا ہے۔ کل کا معاملہ دیکھا جائے گا، بہت ابھی تو عمر بہت باقی ہے نا، ابھی تو جوان ہے یا پھر نوجوان ہے یا ادھیڑ عمر کے پہنچ گئے ہیں، ابھی چانس ہے، ابھی موقع ہے، کر لو، لوٹ لو، بعد میں اللہ تعالیٰ توبہ کریں گے، اللہ معاف کرنے والا، کیوں؟ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، پھر وہ دنیا میں تو یہ سب کچھ اس کو اختیارات ملے، اس کو استعمال کر لیا، تو کیسا کرا؟ دنیا برائے دنیا کا نظریہ اختیار کر کے دنیا کے لیے استعمال کر لیا۔ پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ جس کی وجہ سے دنیا کو برتا لیکن مزر آخرت نہیں بنایا، اس کو جو ہے نا دنیا آخرت کی کھیتی نہیں بنایا، اچھے اعمال نہیں کیا، منمانی زندگی بسر کیا، تو وہ آدمی اتنے وسائل کے باوجود، دنیا کا بادشاہ ہونے کے باوجود، کئی ممالک کے جو نا سلطنت اختیار میں آنے کے باوجود، اللہ فرماتے وہ دن وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، وہ آخرت میں حاضر کیا جائے گا۔ کہاں حاضر کیا جائے گا؟ جہنمی کے صف میں حاضر کیا جائے گا۔ سمجھے نا آپ؟ یہ اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے، اللہ رب العالمین کا جو ہے نا ہم پر بہت بڑا جو فضل ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو ابدی نقصان سے باخبر کرتے رہے۔ اور یہ کتاب قرآن مجید یہ آخری ہدایت نامہ ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ جو انسان دنیا برائے دنیا کا نظریہ اختیار کر کے وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے مشرکانہ عقائد اختیار کیے ہوئے ہیں، پھر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں، ان لوگوں کو باخبر کرنا کس کا کام ہے؟ وہ لوگ جس دعوت کو قبول کیے، دنیا برائے آخرت کا نظریہ اختیار کر کے اللہ کی کتاب کا ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں اور ہدایتوں پر عمل کرتے ہیں۔ سمجھا؟ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے بس زبانی جمع خرچ ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ زبانی جمع خرچ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین بتانے کی جائے کہ ذالک جزاء لمن تزکا، یہ بدلہ کس کے لیے؟ جو اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کیا۔ برائیاں کیا ہے؟ سارے برائیوں کے جڑے حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی جو محبت ہے جس میں انسان جب گرفتار ہو جاتا ہے
اس کو حاصل کرنے کے لیے شرک بھی کرتا ہے، کفر بھی کرتا ہے، منافقت بھی اختیار کرتا ہے، سمجھا نہیں آپ؟ پھر کیا کرتا ہے کہ لوگوں کو حقوق بھی تلف کرتا ہے، ظلم و زیادتی بھی کرتا ہے، سمجھا آپ؟ تو ظاہر ہے کہ جو ہے نا دنیا میں فتنہ و فساد برپا کرتا ہے۔ فتنہ فساد کے معاملے ہم ذہن میں کیا ہے؟ ارے وہ معاملہ ہم کیا کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو شرک چھوڑ دیے۔ ہر قسم کی نافرمانی زمین پر فساد ہے، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، شرک کرنا، سمجھے نہیں آپ؟ رشتوں کو کاٹنا، اللہ تعالیٰ رشتوں کو جوڑنے کا حکم دے رہے ہیں اور رشتوں کو کاٹ رہے ہیں مفاد دنیا کے لیے۔ تو اس سارے کے سارے پوری زندگی میں رب کی جو نافرمانی ہے وہ فساد فی الارض ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، دنیا کی جو ابتدا ہوئی ہے اصلاح سے ہوئی ہے، اصلاح ہونے کے بعد زمین پر فساد برپا مت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں۔ آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا ہماری زندگیاں کیا واقع ایسے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا پورے کے پورے ہوں گے، ہم انسان ہیں، غلطی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے موقع دیے ہم کو اصلاح کرنے کا، توبہ کریں سچے دل کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ بس جو ہے نا توبہ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ ایک رٹ لے رہے ہیں، لیکن واقع ہماری زندگی کا جائزہ بھی لے رہے ہیں؟ یہ واقع کہاں کہاں ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں؟ رب کی نافرمانی کتنی حد تک کر رہے ہیں؟ ہم کتنے % ہم مسلمان ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اگر واقعی اسلام پسند ہے، اسلام میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی مجبور نہیں کر رہے ہیں آپ کو، کھل کے آپ منمانی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ جب اللہ کے بندگی اختیار کیے ہیں، پوری زندگی میں نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرو، شیطان کے خطوات کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دشمن جانو، شیطان کو دشمن جانو اور اس کے وسوسوں پر عمل مت کرو۔ اس کے وسوسے کیا ہوتے ہیں؟ دھوکے کے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہم کو آخرت کی زندگی مطلوب و مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مہلت دیے ہم اس کو استعمال کرنا اور پھر اللہ سے اطاعت کرتے ہوئے اسے معافی مانگتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی جو ہدایت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ اللہ کو جو مطلوب ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وہ حق یہ ہے جہاں بھی جب بھی جس حال میں بھی تم کو موت آئے، وہ حالت تمہاری اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کی ہونا چاہیے، سمجھے آپ؟ تو ظاہر ہے کہ انسان جو کو اللہ تعالیٰ موقع دیے ہے، انسان اپنی زندگی کا جائزہ لینا اور اطاعت کی زندگی بسر کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے اپنے حال کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ کہاں کہاں ہماری زندگی میں رب کی نافرمانیاں ہو رہے ہیں، اس کا جائزہ لے کے اس کو جو ہے نا اللہ سے معافی مانگتے ہوئے پورے کرنے کی کوشش کرنا۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، خصوصاً علی خلفاء الراشدین والمہدیین، امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وامیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز وجل واہم واتم اکبر۔